کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. محمد نے بنی ہاشم نے رسالت کا ڈھونگ رچا ہے. یہ اشعار یزید ابن معاویہ نے کہے. ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی ایسا شخص برسر اقتدار آیا کہ جس نے کھل کر اسلام کی مخالفت کی ہے اور حلال الہی کو حرام اور حرام الہی کو حلال بنا رہا تھا، محارم سے عقد کرتا تھا، نجس جانور یزید کے دربار میں پائے جاتے تھے، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں تھا، مذہب رسول اللہ کا وہ مذاق کرتا تھا. عزیزان گرامی، کیا معاویہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کا فرزند اس سیرت کا ہے، اس کردار کا ہے؟ لیکن برسر اقتدار کیا یہ سب کچھ اسی وجہ سے کہ یہ کانٹریکٹ میں صحیفہ ملعونہ میں لکھا جا چکا تھا. عزیزان گرامی، جب برسر اقتدار یزید آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت امہ براع مثل یزید. اسلام کے اوپر سلام ہو اس وقت کہ جب یزید جیسا شخص بھی خلیفہ بننے لگے. ہاں آزادہ امام حسین علیہ السلام یزید کے برسر اقتدار آتے ہی جب اس نے بیعت کو طلب کیا، مدینے کو ترک کیا، روایتوں میں ملتا ہے کہ سارے افراد کو حسین ابن علی نے اپنے ساتھ لیا. جاتے جاتے روایت میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ آئے اور آنے کے بعد جناب زینب علیہ مقام سے کہا کہ اے زینب، اے زوجہ محترمہ، تم جا رہی ہو حسین کے ساتھ؟ میں نہیں آ سکتا، میں بیماری میں مبتلا ہوں، یہ جاتے جاتے میرے دونوں فرزندوں کو لے کر چلے جاؤ. عزیزان گرامی، آج بنی ہاشم کا ماتم ہمیں شروع کرنا ہے اور یہ کم ایام رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں پرسہ دینا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا کہ اے زینب، میں ساتھ نہیں چل رہا ہوں، میرے یہ دو فرزند ہیں، عون ہے اور محمد ہے، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جانا. اور یاد رکھنا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی وقت میں حسین کے اوپر وقت آ پڑے تو ان دونوں بچوں کو قربان کر دینا حسین کے اوپر. عزیزان گرامی، جناب زینب نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی شب عاشور آئی اور امام حسین علیہ السلام تنہا پھر رہے تھے اور خیموں کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں آئے، دیکھنا چاہتے تھے سب تو ٹھیک ہے نا. تو ایک مرتبہ راویوں نے لکھا کہ حسین نے یہ دیکھا کہ زینب مسند کے اوپر بیٹھی ہے، اون کو سامنے بٹھایا ہے، محمد کو سامنے بٹھایا ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے اے اون و محمد، تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اے اون و محمد، تم نواز حیدر کرار ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو. اور عزیزان گرامی کہا کہ اے اون و محمد، تم شجاع ترین نسب سے تمہارا تعلق ہے. کل صبح جب صبح عاشور نمودار ہوگی تو یاد رکھنا یہ ماں کی وصیت ہے، یہ ماں تمہیں وارن کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر جنگ کے لیے چلا جائے، تم سے پہلے میرا لال قاسم چلا جائے. امام سے اجازت لینا اور ان سے پہلے تمہاری شہادت ہونی چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو گریہ شروع کر دیا. روایت میں ملتا ہے عزیزو، جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی بار بار فضا سے زینب یہ پوچھتی تھی کہ اون محمد کہاں ہے، اون محمد کہاں ہے. فضا یہ کہتی کہ مولا کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تاخیر بہت ہو گئی ہے تو بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بچوں، کیا اتنی جلدی تم میری رات کی وصیت کو بھول گئے؟ شہادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو ایک مرتبہ دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے اماں جان، ہم شہادت کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، جیسے ہی زینب علیہ مقام نے یہ سنا تو دونوں بچوں کو روایتوں میں ملتا ہے کہ چہرے کے اوپر، سر کے اوپر، بالوں کے اوپر غبار کربلا چھا گئی تھی. غبار صاف کیا. اور عزیزان گرامی، یہ ماں ہے کہ جو اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ درس ہے ہماری ماؤں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کے لیے، اسلام پر قربان ہونے کے لیے کیسے تیار کریں. تیار کیا ہے جناب زینب علیہ مقام. ساتھ دونوں بچوں کو لے کر آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بھائی، آج تک آپ سے زینب نے کچھ نہیں مانگا، آج تک آپ سے زینب نے کچھ نہیں مانگا، اب ایک چیز مانگ رہی ہے، آپ نہ کیجیے گا، منع نہ کیجیے گا. کہا بہن زینب، تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ تم نے اگر کوئی چیز مانگی ہو، کیا تمہارا بھائی ایسا ہے کہ جو تمہاری بات کو پورا نہ کرے؟ تو ایک مرتبہ کہا بھائی، جب بات ایسی ہی ہے تو اجازت دے دیجیے تاکہ یہ دو غلام، یہ دو میرے بچے آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. عزیزان گرامی، بڑی مشکلوں کے بعد حسین نے اجازت دی. روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ دونوں بچے چلے. عزیزان گرامی، جب یہ دونوں بچے چلے ہیں تو جناب مولا امیر المومنین کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ اس قدر ان لوگوں نے جنگ کی، میمنے کو میسرے پر ڈالا، میسرے کو میمنے پر ڈالا. عزیزان گرامی، اس قدر حملہ شدید تھا کہ یہ دو
اس مقام کے اوپر کہ جہاں پر عمر سعد کا خیمہ تھا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ کس سے لڑ رہے ہو؟ ان بچوں کو گھیر کر حملہ کرو۔ عزیزان گرامی، ان بچوں کو ساری سپاہ نے گھیرنا شروع کیا۔ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، عزیزان گرامی کوئی تیر مارتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فضہ خیمے سے باہر کھڑی ہوئی تھی، زینب کی نظر فضہ کے اوپر تھی، فضہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عزیزان گرامی ایک وہ وقت بھی آیا کہ کربلا میں لڑتے لڑتے ان پشتے فرس سے زمین کربلا پر آئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی، زینب کا چھوٹا فرزند خطبہ پڑھتے ہیں کہ جب پشتے فرس سے زمین کربلا پر آیا تو حسین کو اس نے نہیں پکارا، بچپنا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، اے اماں زینب، میں گھوڑے سے گر رہا ہوں، آؤ میری مدد کے لیے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، دونوں بچے زمین کربلا کے اوپر آتے ہیں۔ ادھر حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ادھر فضہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ فضہ کے چہرے کے رنگ کو جب بدلتا ہوا زینب نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ میرے لال شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا، کوئی صدمہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام سجدے میں گر جاتی ہے اور یہ کہتی ہے، بار الہا میری ان چھوٹی چھوٹی دو قربانیوں کو قبول کرو۔ عزیزان گرامی، حسین لاشوں کو لے کر آئے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام حسین کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کے آنکھوں میں شرمندگی ہو جائے، بھائی شرمندگی کو محسوس کرے۔ زینب اولیاء مقام آتی ہیں، آنے کے بعد اپنے اوپر ضبط ہے، کنٹرول ہے، گریہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے زینب تمہارے فرزند آئے ہیں، تم گریہ کیوں نہیں کرتی؟ کہا، مولا میں نے انہیں اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، میں گریہ کیوں کروں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، نہیں، میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کے اوپر گریہ کرو۔ عزیزان گرامی، جب وقت کے امام کا حکم ملا تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے اپنے بالوں کو کھولا، کہتی ہے، واہ محمد، اے میرے لاہور، تم نے میرے دودھ کے حق کو ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ اٹھائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ لیکن عزیزو، جیسے ہی علی اکبر کی شہادت ہوئی، روایت میں ملتا ہے کہ پھر زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، علی اکبر پر گریہ کرتے تھے، ہائے اکبر، ہائے اکبر۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا، جب یزید نے اجازت دی کہ اہل حرم شام سے نکل کر واپس مدینے چلے جائیں تو ایک مرتبہ سارے سر آتے گئے۔ سر جب آئے تو جس کا سر ہوتا تھا تو عزیزان گرامی کوئی ماں آگے بڑھ جاتی تھی، والی آگے بڑھ جاتا تھا، وارث آگے بڑھ جاتا تھا، سارے وراث نے اپنے اپنے رشتہ داروں کے سروں کو لیا، لیکن دو سر آئے، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیا ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ اون محمد کے سر ہیں تو کہنے لگی کہ ان کی ماں میں ہوں، لیکن میں ابھی ان پر گریہ نہیں کروں گی، میرے ہاتھ میں علی اکبر کا سر ہے، میں علی اکبر پر رہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ بی بی آئی، مدینے میں وارد ہوئی، اس انداز سے وارد ہوئی کہ جب اپنے شوہر کے گھر گئی ہیں، دب البات کیا ہے، عزیزان گرامی دروازہ کھولا، عبداللہ نے دیکھا کہ ایک بی بی کھڑی ہے کہ جن کی کمر جھوک چکی ہے، پوری طرح سے زینب ٹوٹ چکی تھی۔ عزیزان گرامی، عبداللہ نے پوچھا، اے بی بی آپ کون ہیں؟ ہمارے گھر میں زنانہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے نگاہ اٹھا کر عبداللہ کو دیکھا، کہا، اے عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، میں تمہاری زوجہ زینب ہوں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا، اے بی بی کیا مصیبت پڑ گئی کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی؟ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی زینب اولیاء مقام گھر میں آتی ہیں، ایک مرتبہ زینب نے وارد ہوتے ہی بڑا عجیب منظر دیکھا، سکتے میں آ گئی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، دو چھوٹی چھوٹی الماریاں ہیں، دو چھوٹے چھوٹے تخت ہیں کہ جس کے اوپر اون محمد سوتے تھے۔ ایک مرتبہ برداشت کرتی رہی، لیکن ایک مرتبہ جب یہ دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے سجادے کہ جس پر اون محمد نماز پڑھتے تھے وہ وہاں پر موجود ہیں، ایک مرتبہ اب زینب سے برداشت نہیں ہوا، کہتی ہے زینب کہ اے اون محمد، یہ ماں شرمندہ ہے، اب تک تم پر اس ماں نے گریہ نہیں کیا، لیکن آج کے بعد
تم پر گریا کرے گی۔ عزیزان گرامی، مدینے کی عورتوں کو جمع کیا، مصائب ہون محمد بیان ہوئے، وہاں پر گریا بلند ہوا، سب نے کہا واہ محمد، واہ اونا، واہ علی اکبر، واہ عباس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ذکر قریب کو قبول فرما، بار الہ و جفر محمد و آل محمد، گناہان صغیرہ و کبیرہ سے ہماری مغفرت فرما۔ بار الہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ و طفیل محمد و آل محمد، اس سینٹر کے جو منتظمین ہیں بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ و طفیل محمد و آل محمد، انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ آئندہ اسی طریقے سے عزاداری کرتے رہے۔ بار الہ عزاداری کی برپا کرنے میں جو مسائل ہیں تو ہر چیز کا آسان کرنے والا ہے، بار الہ منتظمین کی مدد فرما۔ بار الہ و طفیل محمد و آل محمد، وہ لوگ کہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برقرار کرتے ہیں اور جس طرح سے بھی وہ حصہ لیتے ہیں اور سہیم ہوتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، بار الہ ان کی زندگی اور آخرت کو تو سنوار دے۔ بار الہ و طفیل محمد و آل محمد، منطقے میں خون حسینی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین آپ تمام حضرات نیاز کرتے رہیے گا ماتم کے بعد۔ یا حسین، 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 زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، 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 ہم سینہ زنی شام و سحر، ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم 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 کرتے رہیں گے، دوہرائیں گے پیاسے تیرے اصغر کی کہانی، تا حشر جسے روئے گا دریاؤں کا پانی، ہر گھونٹ پہ ہم یاد اسے، ہر گھونٹ پہ ہم یاد اسے کرتے رہیں گے، حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، اے ثانی زہرا
تیری سنت ہے یہ ماتم، اپنے تو عقیدے میں عبادت ہے یہ ماتم، ہر حال میں یہ فرض ادا، ہر حال میں یہ فرض ادا کرتے رہیں گے، اب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، اب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، جو آگے لیے کھانا زہرا پہ تھے آئے، خیام جنہوں نے تیرے کربل میں جلائے، وہ نعرے جہنم میں صدا، وہ نعرے جہنم میں صدا جلتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، ہم سینہ زدی شام و سحر، ہم سینہ زدی شام و سحر کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، جس نے تیری چادر پہ فدا کر دیے بازو، کہتی ہے جسے بی بی علمدار وفا تو، گھر گھر تیرے غازی کے علم، گھر گھر تیرے غازی کے علم سجتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، مستور کوئی جگتے انج بیردہ نہ ہوئے، 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 جیوے ہوئی ہے زینب، جیوے ہوئی ہے زینب، کوئی باخدا نہ ہوئے، مستور کوئی جگتے انج بیردہ 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 نہ ہوئے، ویراں دی موت دا ہے کوئی جان پین کولو، ویراں دی موت دا ہے کوئی جان پین کولو، 70 قدم دا شالا، 70 قدم دا شالا، کل فاصلہ نہ ہوگے، مستور کوئی جگتے انج بیردہ نہ ہوئے، 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 اصغر دا چولا چم کے بی بی رباب آکے، اصغر دا چولا چم کے بی بی رباب آکے، کوئی لال اپنی ماں تو، کوئی لال اپنی ماں تو، یا رب جدا نہ ہوئے،
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم وعلی اخیک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم وعلی بنتک فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم وعلی ستیک الرحمہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، السلام علی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر. السلام عليك يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.